نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مغربی دنیا 13 کی عادت کو منحوس سمجھتی ہے۔ یہی فاسد خیالات مسلم قوم میں در آئے ہیں۔ اس لیے سفر کی خصوصاً ابتدائی 13 تاریخوں کو منحوس گمان کیا جاتا ہے۔ ان ابتدائی 13 دنوں کو 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کی نحوست کو زائل کرنے کے لیے مختلف عملیات کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ دین اسلام کے سنہری اوراق ایسے توہمات سے پاک ہیں، اور ان دنوں میں سے کسی دن کو منحوس سمجھ کر شادی سے رک جانے کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان 13 دنوں میں کثرت سے بلاؤں، آفتوں اور مصائب کا نزول ہوتا ہے۔ حکیم علامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بشتی زیور میں لکھتے ہیں، سفر کو 13 تیزی کہتے ہیں اور اس مہینے کو نامبارک جانتے ہیں، اور بعض جگہ 13ویں تاریخ کو کچھ گھونیا وغیرہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں کہ اس کی نحوست سے حفاظت رہے۔ یہ سارے اعتقاد شرع کے خلاف اور گناہ ہیں، اس لیے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا دین اسلام تمام انسانیت کے لیے مکمل دستور حیات و منشور زندگی ہے۔ جملہ نقائص سے منزہ و مبرہ ہے۔ تمام تر تعلیمات پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں پر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے۔ لہذا اس دین مبین میں بدعات و خرافات، باطل نظریات و تصورات کو جگہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ ہر فرد کو عقل و نقل کے تناظر میں اپنے افکار و خیالات کا صحیح موازنہ کرنا چاہیے، تاکہ کوئی عمل صراط مستقیم سے اور اسلامی تقاضوں سے سرتابی نہ کرے۔ مگر آج زندگی کے جس شعبہ کی طرف بھی ایک طائرانہ نظر ڈالیں، ملک میں ایک نمایاں زوال، انحطاط روز افزوں ہے۔ شرافت و اخلاق سے سماج بے عبارت ہے۔ بے دینی، بے راروی کی مسموم فضا چل رہی ہے۔ آج بھی ماہ سفر المظفر کے بارے میں بدفعلی، بدشگونی، 13 تیزی وغیرہ جاہلی تصورات سماج میں پنپ رہے ہیں۔ حالانکہ جو چیزیں ظہور اسلام سے قبل دور جاہلیت میں رواج سمجھی جاتی تھی، انہیں اسلام اپنے پیروں تلے روند چکا ہے۔ اس کے باوجود باطل توہمات و نظریات ابھی بھی شباب پر ہیں۔ قرآن کا پیغام تو یہ ہے، ماہ و سال میں کوئی مہینہ، شب و روز میں کوئی دن یا رات منحوس نہیں۔ ایمان والوں کو والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ کے عقیدہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے متعلق آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کو بار بار غور سے پڑھنا اور ایمان و یقین کو درست اعمال و افعال کو بلکہ تخیلات و تصورات کو مومنانہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔